بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مسئلہ بدعت پر گفتگو جاری رہی اور آج اس کا آخری پروگرام بدعت کے حوالے سے میں کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ توفیق دے اور رحمت فرمائے تو اس پر گفتگو شروع کریں گے کہ شبہات پیدا کیوں ہوتے ہیں۔ بدعت کے موضوع پر میں نے کافی پہلے شروع کیا اور مختلف حوالے سے اس پر بات ہوئی۔ میں اللہ رب العزت کا کروڑ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے یہ توفیق دی کہ میں مسئلہ بدعت کے اوپر طویل گفتگو کروں۔ آج جو کچھ میں نے سارے پروگراموں میں کیا ہے اس کے ہنٹس دے رہا ہوں، اور پروگرام میں ختم بدعت کا جو ہے ابھی میرے خیال میں یہ ختم نہیں ہوا۔ میرا یہ دل چاہتا تھا کہ ابھی کچھ اور پروگرام محدثین کے حوالے سے ہوں، کہ وہ محدثین کہ جنہوں نے نئے کام کیے اور ان کاموں کا مطلب اللہ تعالیٰ کا قرب تھا، اور لوگوں کو انہوں نے اکٹھا کیا، بٹھایا اور وہ کیا، مگر وہ بدعت نہیں بنتے تھے۔ اولیاء کرام نے کیا اور وہ بدعت نہیں بنتے تھے۔ یعنی بدعت صرف نہ ڈرونا اس طرح سے نہیں بن جاتا وہ تو، لیکن چند چیزیں ایسی ہوئیں کہ جن کی وجہ سے یہ میں پروگرام جو ہے میں اس کو دوسرا پروگرام اس کے بعد شروع کر رہا ہوں۔ کافی چیز یہ طے ہو گئی، اس کا طویل پروگرام ہوا ہے۔ ایک تو اس کا مسئلہ یہ ہوا کہ بعض دوست مجھے ہر پروگرام کے بعد یا دوسرے تیسرے پروگرام کے بعد فون کرتے، کوئی چند دو تین دوست ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ بدعت کا پروگرام کر رہے ہیں، اچھا آج بدعت کا پروگرام ختم ہو گیا کہ نہیں؟ تو میں ان سے پوچھتا کہ آپ اتنی جلدی میں کیوں ہیں، کیوں بدعت کے ٹاپک کو ختم کرانا چاہ رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ جو کاپی لی تھی نا، وہ کاپی ختم ہو گئی۔ ایک دن ایک دوست سے میں نے کہا میں آپ کو کاپی بھیج دیتا ہوں، تو ابھی مجھے بدعت کا پروگرام جو ہے وہ بھی اور بیان کرنے دیں، کافی عرصے پہلے کی بات ہے۔ تو اس طرح سے بھی ہوتا کہ وہ ایک تو یہ بھی سبب تھا کہ بہت طویل ہو رہا ہے۔ دوسرا سبب اس کا یہ تھا کہ یہ جو میں بار بار کہتا آ رہا ہوں کہ انشاءاللہ شبہات کیوں پیدا ہوتے ہیں، یہ پروگرام توحید اور رد شرک، اس پر انشاءاللہ میں تفصیل سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور میں اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ میرا رب میرا مولا مجھے توفیق دے، بڑی تفصیل سے میں اس پر گفتگو کروں گا۔ تو بہت سے دوستوں کا یہ اصرار، نور ٹی وی پر بہت سے ٹیلی فون بھی آتے ہیں کہ وہ پروگرام توحید اور رد شرک کا کب شروع ہو رہا ہے، تو اس میں چونکہ کافی وقفہ ہو رہا تھا، اس لیے میں نے کہا کہ اچھا اس کو جو ہے نا وہ شروع کر دیتے ہیں۔ میں منچسٹر میں ایک دن گیا، تو منچسٹر ٹرین اسٹیشن پر تھا، میں ٹرین پر گیا، تو جب اسٹیشن پر اترا تو دو نوجوان تھے، بچی ایک اور ایک بچہ تھا، وہ دونوں میری طرف آئے۔ تو انہوں نے مجھے دیکھا، پروگرام دیکھتے تھے، تو وہ مذہبی نہیں تھے، یعنی مذہبی کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے وہ کوئی جبہ پہنا ہو، جبہ لڑکے نے پہنا ہو یا اس بچی نے جبہ پہنا ہو، اس طرح سے نہیں تھا۔ وہ دیکھنے میں بڑے غیر مذہبی ایک دنیا دار سے لوگ نظر آ رہے تھے۔ تو میں جب ٹرین سے باہر آیا تو انہوں نے مجھے دیکھا تو میری طرف آئے، تو انہوں نے آتے ہی مجھے یہ کہا، کہنے لگے بات یہ ہے، وہ بچی کہنے لگی، اس لڑکا جو تھا اس کا نام عامر رضا تھا، غالباً عامر رضا ہی تھا، اور وہ جو بچی تھی اس نے کہا میرا نام فوزی ہے۔ تو وہ عامر اور فوزی دونوں نے مجھے یہ بات کہی، کہنے لگے، اور انہوں نے کوئی بات نہیں کی، جیسے وہ بھی پروگرام سے اس سے اکتائے ہوئے ہیں۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ اب آپ بدعہ کے اوپر پروگرام ختم کریں اور لوگوں کے اندر قرآن سمجھنے کا جو فہم ہے، وہ جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں نا، وہ پروگرام شروع کریں۔ میں نے کہا کیوں، آپ کو کیوں جلدی ہے؟
تو وہ جو فوزیہ تھی وہ اس کا فوزی، لیکن وہ فوزی اس کو وہ کہتی تھی مجھے فوزی کہتے ہیں، وہ کہنے لگی کہ بدعت کے پروگرام اب تک جتنے میں نے سنے ہیں میرے اندر اتنی قوت آ چکی ہے کہ اب میں پہلے میریاں خالائیں کی بیٹی تھی، کچھ ماموں کی بیٹی تھی، میرے کچھ عزیزیں تھیں، وہ مجھے کہتے تھے کہ یہ کام بدعت ہے، یہ دودھ کیوں رکھتے ہو، یوں کیوں کرتے ہو، تو میں خاموش رہتی تھی۔ اب میرے اندر اتنی قوت آ گئی ہے کہ میں تلاش کرتی رہتی ہوں کہ کوئی بندہ کسی کار خیر کو بدعت کرنے والا مجھے کہے کہ یہ کام بدعت ہے تو پھر میں اس کو بدعت کا مطلب بتاؤں۔ تو وہ کہنے لگی میرے اندر اتنی طاقت آ گئی ہے اور اب میں لوگوں کو تلاش کرتی ہوں۔ وہ کہنے لگی پہلے میں ڈرتی تھی، فوزی کہتی ہے میں ڈرتی تھی پہلے کہ کوئی مجھ سے اگر کہے کہ یہ ختم کیوں، اب میرے اندر اتنی آ گئی ہے۔ تھا وہ لڑکا جو تھا اس کا عامر رضا، وہ کہنے لگا کہ میں یونیورسٹی میں جاتا ہوں تو جتنے آپ کے لیکچرز ہیں یہ میں لکھ لیتا ہوں، وہاں جا کر میں بات کرتا ہوں، تو اتنی بات ہے کہ جب میں فلاں حوالے یہ پیش کرتا ہوں تو وہ لوگ کہتے ہیں اچھا کل بتائیں گے، پھر وہ حوالے چیک کرتے ہیں، پھر میرے پاس آتے ہیں، پھر میں آ کر گھر میں فوزی سے بات کرتا ہوں تو اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ تو وہ کہنے لگے ہم بڑے دلیر ہو گئے ہیں، اب ہمیں اس چیز کی سخت پیاس ہے کہ قرآن کریم کے بارے میں بیان کیا جائے۔ تو یہ ایک سبب بنا۔ وہ فوزی کہنے لگی اب بس کر دیں، وہ بچی اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میری بیوی نے کافی سارے نوٹس اپنے حساب سے بنائے ہوئے ہیں کہ قرآن کریم کو سمجھنے کا، فہم کا کیا مطلب ہے، سب سے پہلے اس پر ہونا چاہیے، کیوں شبہات پیدا ہوتے ہیں، وہ بھی مجھے کہتی رہتی ہیں کہ اچھا بھی کافی ہو گیا وقت۔ تو یہ کافی سبب بن گئے۔ تو جب میں نے یہ سوچا کہ اچھا چلو بدعت کو اب ختم کرتے ہیں، اب انشاءاللہ فہم قرآن اور شبہات کیوں پیدا ہوتے ہیں اس پر چلتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ آگے پروگرام ہوگا۔ لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ایک ظاہراً وہ فوزی بچی جو مذہبی نہیں تھی، اگر اس نے کچھ لکھا ہے تو اس کے اندر وہ کہتی ہے میرے اندر اتنی طاقت آ گئی کہ کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا۔ تو اگر کوئی مذہبی بندے نے کسی نے توجہ کی ہوگی تو میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کرتا ہوں کہ اس کے بعد بھی کافی مواد آ گیا ہوگا، اور اگر کچھ نہیں تو گنیت الطالبین تو کہیں گئی نہیں۔ گنیت الطالبین کے اندر ہی اتنا مواد میں نے بتا دیا، میں نے کیا بتانا تھا وہ ہے، اہل علم تو پہلے ہی جانتے ہیں۔ تو اس لیے میں اس کے انشاءاللہ اس کو ختم کر رہا ہوں۔ آج یہ آخری پروگرام ہوگا۔ میں نے اس کے اندر جو چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں وہ یہ تھا کہ عام طور پر بدعت کے لفظ سے لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے، بس بدعت کہہ دیا تو بھگا دیا بندے کو۔ جیسے کہ وہ بچے کو ماں کہتی ہے نا وہ سانپ آ گیا، وہ کالا آ گیا، وہ فلاں آ گیا، وہ فلاں آ گیا، تو بدعت۔ اور وہ بدعت کو ایک منحوس لفظ، دنیا کا بدترین لفظ کہا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے۔ یعنی بدعت لفظ کہہ دیا تو سمجھے کہ قتل ہو گیا، ختم ہو گئی بات، اتنا خطرناک لفظ اس کو بتا دیا۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اپنے پروگرام کو یہاں سے شروع کیا تھا کہ لفظ بدعت سے بھاگنے والی بات نہیں ہے۔ کیوں کہ بدیع اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، بدیع السماوات والارض۔ اس نے زمین و آسمان کی ایجاد کی، اس نے شروع کیا، پہلے کچھ نہ تھا، اس نے پیدا کیا۔ تو بدعت کا ایجاد جو المبدع اللہ تعالیٰ کا نام ہے، تو اس لیے اس لفظ سے بھاگنا نہیں چاہیے۔ لفظوں کے قرآن کریم میں کتنے الفاظ ہیں، ان کے ڈبل میننگ ہوتے ہیں۔ عمل صالحہ اور امر غیر صالحہ دونوں ہیں، یعنی عمل جب لفظ بولیں گے تو پھر عمل لفظ کو نہیں صرف دیکھیں گے، اس کے ساتھ اس کی اضافت کو دیکھیں گے، یہ صالحہ یا غیر صالحہ، یہ حسنہ ہے یا سیئہ ہے، عمل حسنہ اور عمل سیئہ۔ اسی طرح جب بدعت کو دیکھیں گے تو پھر اس کے ساتھ وہ دیکھیں گے حسنہ ہے یا سیئہ، یہ ڈراؤنا لفظ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں نے اس پر کافی تفصیل سے بات کی۔ اس کے بعد میں نے اس پر بہت زور دیا کہ بدعت 2-3 قسم کی ہوتی ہے، کئی قسمیں، 5 قسم کی میں نے آپ کو بتائی، امام نووی سے، جال حق سے، ابن حجر اسقلانی سے، نیر الاوطار شوکانی سے۔ ایک بدعت وہ ہے کہ جو اعتقاد کے اندر کفر یا شرک یا بدعت ہوتی ہے، اور وہ عقائد میں بدعت ہے، اور وہ مشرکین نے کی، مرتدین نے کی، اور وہ یہود و نصارہ نے بدعتیں کی، وہ مشرکین مکہ نے وہ بدعتیں کی کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کے شریک بنا دیے،
کعبے کے اندر بت رکھ دیے نعوذ باللہ، منا عرفات کے اندر بدعتیں کی، ننگے طواف کرنا شروع کر دیا۔ یہ وہ دین ابراہیمی کے اندر بدعات تھی جو عقائد میں بھی تھی اور اعمال میں بھی تھی، وہ کفریہ، وہ بدعتیں تھیں۔ اور گمراہی میں بہت سی بدعتیں انہوں نے کر دیں۔ تو گمراہی میں بدعتیں، اب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اس سے محفوظ رکھا ہے۔ کم ہوتا ہے ایسا کہ کوئی مرتد ہو اور اسلام کے اندر کوئی ایسی بات کر دے کہ جو وہ لوگ اس کو ماننے لگے، بہت کم ہے کہ کوئی نبی نیا بنا لے، تو وہ کم ہوتا ہے، لیکن پوری امت اس کے مخالف ہوتی ہے الحمدللہ۔ تو اس طرح سے اعمال جو ہیں وہ بھی حسنہ بھی ہوتے ہیں اور حرام بھی ہوتے ہیں۔ ایک عمل برا بھی ہو سکتا ہے اور اچھا بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ عمل کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور کیا وہ قرآن سے سنت سے ٹکراتا تو نہیں ہے، وہ شرعیہ ہے یا لغویہ ہے۔ حافظ ابن تیمیہ کی زبان میں بول رہا ہوں، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی زبان بول لوں تو وہ سیئہ ہے یا حسنہ ہے، اچھا ہے یا برا ہے۔ امت محمدیہ کے اندر جو بدعتیں آئی ہیں، پہلے میں یہ بات کلیئر کر دوں کہ جتنی احادیث ہیں، کل بدعت دلالہ کل دلالت فی النار، وہ جتنی احادیث ہیں وہ بدع اعتقادیہ کا رد کرتی ہیں۔ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جو بدعت کرتا ہے اس کا عمل کچھ قبول نہیں ہوتا، خدا کے رسول کی اس پر لعنت ہو۔ ان کا تعلق بدعت اعتقادیہ سے ہے، وہ گمراہی والے کاموں سے ہے۔ ان کا تعلق جمعرات کے دن گھر میں بیٹھ کر اللہ کے حضور دعا کرنے کا وہ بدعت نہیں ہے، وہ اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ ختم قرآن کی بدعت نہیں ہے۔ ہاں، جو بدع گمراہی ہیں وہ کیا ہے، اس پر میں نے بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ اس سے مطابق خوارج کی بدعتیں ہیں، سبائیوں کی بدعتیں ہیں، جو غلط خیالات ہیں وہ بدعتیں اس سے مراد ہیں۔ محدثین ان کو کہتے ہیں کہ وہ بدعتیں ہیں، وہ بدعتی ہے اور ان کو گمراہ۔ میں نے اس کے اوپر ایک بیان کیا تھا۔ امام مسلم نے اپنے مقدمہ میں لکھا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک وہ فرماتے ہیں، نہ محمد بن سیرین فرماتے ہیں، ابن سیرین کہتے ہیں کہ پہلے ہم لوگ ہر ایک سے روایت لے لیتے تھے، لیکن جب بدعتی لوگ آ گئے تو اب ہم چیک کرتے ہیں کہ اگر تو اہل سنت ہو تو روایت لیتے ہیں، اگر بدعتی ہو تو ہم روایت نہیں لیتے۔ اگر وہاں بدعتی کا مطلب میلاد منانے والے ہیں، جمعرات کا ختم دینے والے ہیں، نصف شعبان کی رات کو جاگنے والے ہیں، اجتماعی ذکر کرنے والے ہیں، اگر یہ مراد ہیں تو وہ تو صحابہ تابعین کا زمانہ ہے۔ تو ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست کہتے ہیں یہ چیزیں تو اس وقت تھیں ہی نہیں، ان کا تو وجود ہی نہیں تھا، کوئی کرتا ہی نہیں تھا۔ تو جب یہ کوئی کرتا نہیں تھا تو پھر سے چنا یہ ہے کہ ابن سیرین کن کو بدعتی کہہ رہے ہیں، کون تھے وہ جو بدعتی لوگ تھے؟ تو خود امام مسلم نے مقدمے کے اندر اس کی وضاحت کی، وہ مقدمہ میں نے سارا پڑھ کر آپ کو سنایا تھا۔ اس سے مطابق خوارج اور روافض ہیں ان کو بدعتی کہا گیا ہے، جنہوں نے مسلمانوں کو اس طرح سے کہا۔ اس کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی توفیق سے اس پر مکمل بحث کی کہ جب بدعت کا مسئلہ بیان کیا جاتا ہے تو لوگ بدعت کو ایک خاص زمانے کے ساتھ ختم کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بدعت کا لفظ یہ ہے کہ جو کام صحابہ کے زمانے میں نہ ہوا ہو۔ تو میں نے قرآن کی آیات سے، احادیث سے، محدثین کی اقوال سے یہ بات اللہ کی رحمت اور توفیق سے ثابت کی۔ لفظ بدعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے آنے تشریف لانے سے پہلے بھی تھا۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ۔ تو یہ لفظ بدعت کسی خاص زمانے کے ساتھ نہیں ہے، اور یہ کہنا کہ جو صحابہ نے کام نہیں کیا وہ بدعت ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی میں نے تفصیل سے بات کی۔ اور پھر میں نے اس کے اوپر تو پوری کوشش کی ہے کہ یہ بات میں سمجھاؤں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ کام صحابی نے کیا ہے کہ نہیں، اس کی دلیل کیا ہے۔ پہلی دلیل اس کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا زمانہ بہتر، صحابہ کا زمانہ بہتر، تابعین، تبع تابعین کا۔ اس سے لوگ نکالتے ہیں کہ اس کا مطلب ہوا جو صحابہ تابعین تبع تابعین کے زمانے میں کام نہ ہوا وہ بدعت ہو۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ اس حدیث کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ زمانے خیر و برکت والے ہیں۔ حضور نے خود اس کی وضاحت فرمائی اسی حدیث کے اندر کہ ایک وقت آئے گا
लश्कर मुसलमानों का जंग लड़ रहा होगा, आवाज आ पूछा जाएगा इसके अंदर कोई सहाबी है, कहा जाएगा हाँ, तो बस वो सहाबी की बरकत से उसके नाम से वो फतह हो जाएगी, फिर ताबीन, फिर तबा ताबीन का। तो वो तो बरकत के एतबार से है। उससे ये कहां से निकल आया कि जो काम उस जमाने में ना हो वो बिदत है और जो हो वो बिदत नहीं। अब ये बताएं, ये सबाइयों का, खवारिज का ये फितने किस जमाने में पैदा हुए? ये सहाबा का जमाना नहीं था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के जमाने में मुर्ताद नहीं पैदा हुए, ज़कात देने वाले ने इनकार नहीं किया, वो कहाँ हुए थे? वही तो जमाना था। नहीं, देखा ये जाएगा, बात जमाने की नहीं है कि कब कोई काम हुआ है, बात यह है कि कुरान और सुन्नत के वो खिलाफ तो नहीं है। इस पर फिर मैंने आपको हाफिज़ इब्न तैमिया से और सुबुल सलाम से, मुख्तलिफ किताबों से, फतावा नजदिया से ये हवाले देकर बताया था कि जो लोग इतना हमसे पूछते हैं ना कि ये बताएं सहाबी ने काम किया है कि नहीं, सहाबी ने किया है कि नहीं, ये मिलाद सहाबी ने किया है, ख़त्म किया है सहाबी ने, ये किया है, उनके नज़दीक सिरे से अमले सहाबी की कोई वैल्यू, कोई हैसियत ही नहीं है। आम सहाबी तो एक तरफ रहे, खुद खुलाफाए राशिदीन अगर वो कोई काम कर ले, तो मैंने वो हवाले सारे पढ़ दिए, अब तो सिर्फ मैं वो आखिरी उसका निचोड़ आपको बता रहा हूं। वो कहते हैं कि अगर सहाबी का अमल इस तरह से हो कि वो सहाबी कहे ये मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते देखा है या हुजूर ने ये फरमाया है, तब तो वो ठीक है। अगर सहाबी अपनी तरफ से कुछ कहे तो उसका शरीयत में कोई वजूद नहीं, वो भी बिदअत होगा। और इसके ऊपर शेख सनानी ने ये दलील दी थी। शेख सनानी ने कहा हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब हर रोज बाजमात तरावी एवरीडे को शुरू किया तो उन्होंने नेमतुल बिदा कहा अपने फेल को। इसका मतलब हुआ सहाबा का भी वो फेल नहीं है। तो इसके ऊपर वो जो सनानी है, अल्लामा सनानी, उनकी किताब सुबुल सलाम से वो हवाले मैंने पढ़े। उसके साथ आपको एक मजेदार हवाला भी मैंने सुनाया था। वो ये था कि सनानी जब सनान में खतीब मुकर्रर हुए तो उन्होंने पहला काम ये किया कि वो फिका और तकलीद के खिलाफ उन्होंने दरस दिया। फिर उन्होंने कहा खुतबे में अहले बैत का नाम नहीं होना चाहिए। लोग उनके मुखालिफ हो गए, उनको नासबी कहने लगे, उनको खारजी कहने लगे। और वही शेख सनानी जिन्होंने नजद की हवाओं के बारे में कमाल के शेर लिखे थे, कहते थे नजद से ठंडी हवा जब आती है हम वजद में आते हैं। और वो सनानी जिसने तकलीद, सहाबा और अहले बैत के बारे में इतनी हर बात को शिरक बिदअत कहा, तो बदरुत ताले के अंदर शौकानी ने जब उनका तज़किरा किया तो कहा ये बड़े आलिम थे। फिर अपना वाक़या बयान किया, कहा जब शेख सनानी का इंतकाल हो गया उन दिनों में मैं एक मस्जिद में दरस देता था। तो जब मैं दरस देता था, ये शौकानी अपना ज़ाती वाक़या बयान कर रहे हैं, बदरुत ताले के अंदर वो लिख रहे हैं, इसके तर्जमे में शेख सनानी के कहते हैं मैं जब हदीस बयान करता तो उसमें अवाम भी होते, उलमा भी होते, तो मैं अवाम का लिहाज करते हुए उन अहादीस के अल्फाज को इस तरह से बयान करता कि समझ सबको आ जाए। तो वो कहते हैं ये मैं दरस हदीस देता था, बुखारी का दरस देता था। रात को मैं सोया था तो शेख सनानी मेरे ख्वाब में आए। मैंने देखा वो कुछ लोगों के साथ जा रहे हैं। मैं खड़ा हो गया तो मुझे कहने लगे सुनो, वो जो तुम बुखारी का दरस देते हो ना, वो जो तुम अल्फाज में आगे पीछे करते हो ना, वो ना किया करो। तो मेरे दिल में ये ख्याल आया ख्वाब के अंदर कि मैं बताऊं कि वहां अवाम होते हैं, मैं अवाम का लिहाज करना चाहता हूं। तो मेरे दिल को ख्याल को उन्होंने जान लिया, कहने लगे खबरदार अवाम का लिहाज ना कर, हुजूर की हदीस का लिहाज कर, सही तरह से बयान किया कर। उसके बाद उन्होंने मुझे सीने से लगाया और वो रो पड़े। जब वो रो पड़े तो उसका मतलब ये था कि मुझ पर कुछ मुसीबतें आने वाली हैं, और वो फिर वो मुसीबतें मुझ पर आई। अब वो जो शेख सनानी जिसने कहा फेल सहाबी हुज्जत नहीं, खुलाफाए राशिदीन का फेल, उनका कौल हुज्जत नहीं, उसके बारे में जिसने नजद की हवाओं के गीत गाए, वजद में आए, मदीने की हवा नहीं, वहां वजद में नहीं, वो सिर्फ नजद के वजद में, उसमें वो फतावा नजदिया से मैंने पढ़कर आपको सारे बताए थे। उनके बारे में शौकानी कहते हैं वो कब्र में हैं, उनको मेरे दर्स की खबर,
میری مسجد کی خبر، میرے آنے والے لوگوں کی خبر، علماء کی خبر، عوام کی خبر، میرے ایک ایک لفظ کی خبر، میرے ساتھ آئندہ آنے والے حالات کیا ہیں ان کی خبر. جل جلالہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یارو کمال ہو گئی. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ عقیدہ کہ جو ان کے مزار پہ کھڑے ہوئے ان کی خبر نہیں، کچھ پتا نہیں. آقا کو تو امتیوں کی خبر نہ ہو اور سنانی کو سب کچھ خبر ہو کہ سنان کے اندر کیا ہو رہا ہے، شوکانی کیا کرے گا، آج کیا ہے، کل کیا ہے. اگر سنانی کو یہ خبریں قبر کے اندر علم ہو سکتا ہے، وہ جان سکتا ہے، تو ارے ہمارے دوست خوارج، یہ تو خارجیوں، یہ تو بتاؤ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہی بے خبر رہے ہیں، اولیاء کرام ہی بے خبر رہے ہیں. اٹھاؤ بدر الطالع اور اس کو پڑھو. تو اس بدر الطالع سے میں نے حوالے پڑھ کر بتائے تھے کہ وہ کہتے ہیں صحابہ کی دلیل نہیں ہے. اور اس کے بعد میں نے ابتدا میں یہ تفصیل سے باتیں بتائیں کہ صحابہ نے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ حیات میں نئے کام کیے جو نہ قرآن میں تھے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کرنے کا حکم دیا تھا. انہوں نے خود کیے اور اللہ نے ان کو قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبول ہونے کی بشارت دی. یعنی کام پہلے کیے، وہ قبول ہو گئے، بعد میں حضور نے ان کو بشارت دی. یہاں ایک سوال یہ ہوا ہے کہ اگر سرے سے کوئی بندہ نیکی کا کام وہ کر ہی نہیں سکتا جو قرآن و سنت میں جس کی تصریح نہ ہو وہ اپنی ذات میں کار خیر، تو صحابہ نے یہ جرت کیوں کی اور آقا نے ان کو قبول کیوں کیا؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کار خیر ہو، نیا کام ہو، علماء شروع کریں، علماء اس کی تائید کریں، اللہ کے قرب کا سبب ہو، منکرات سے محفوظ ہو، غلط باتوں سے محفوظ ہو، کام نیا ہو، اس کو خدا بھی قبول کرتا ہے، مصطفیٰ بھی اس کو قبول کرتا ہے. اس کو حافظ ابن تیمیہ کے بقول لغوی اعتبار سے بدعہ کہہ لیں کہ یہ نیا کام ہے، لیکن شریعت سے اس کا اگر تصادم نہیں تو اس کو بدعہ سیئہ اور کل بدعۃ ضلالہ اس کے اوپر نہیں جھڑ سکتے. صحابہ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف دنیا سے لے جانے کے بعد وہ اعمال صالح کیے جن کا حضور نے ذکر نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے کرنے کا بیان نہیں کیا تھا. اس کی مثالیں میں نے بخاری سے دیں، میں نے مسلم سے دیں، ذہبی سے دیں، امام سارے محدثین سے میں نے دیں. وہ بڑی دیر ہو گئی اس بات کو. اس سے ایک مثال سے میں دیتا ہوں آپ کو کہ صحابہ اکرام نے کعبۃ اللہ کو برکت کے لیے ہاتھ لگانا شروع کر دیا. امام بخاری نے اس کا ذکر کیا. وہ کون سے صحابہ تھے؟ عبداللہ بن زبیر تھے، حضرت امام حسن تھے، حضرت امام حسین تھے. اور مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ میں نے اس بات پر زور دیا تھا کہ ان میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے جنہوں نے سب کا لگایا. تو جب حضرت عبداللہ بن عباس تھے تو ان صحابہ نے برکت کے لیے کعبے کی دیواروں کو ہاتھ لگایا. اور امام بخاری کہتے ہیں ابن حجر اسقلانی کی شرح میں نے وہ سارے نام آپ کو پڑھ کر بتائے تھے. کسی نے بدعت نہیں کہا، کسی نے نہیں کہا کہ یہ تو غلط ہے، یہ آپ کیوں کر رہے ہیں. ان کو پتا تھا کہ یہ جائز ہے. یوم عرفہ کا جلسہ جس دن مدینہ میں حج ہوتا ہے، مکہ میں حج ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حج آئے، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان سب کے زمانے میں آئے. کسی نے جلسہ کر کے عرفات کے ساتھ اپنی مناسبت قائم نہیں کی کہ ہم اس کو جلسہ تعریف کہتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور صحابہ نے کوفے کے اندر کیا اور کہا یہ بدعہ حسنہ ہے. امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا، کہا بدعہ حسنہ ہے. تو وہ جو تعریف کا معاملہ تھا، حج کے دن مسجدوں میں اکٹھے ہونا، جلسے کرنا، یہ حضرت عبداللہ بن عباس نے کیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جو خدا نے نہ کہا ہو، مصطفیٰ نے نہ کہا ہو، اگر اس کے بعد ایک بندہ تھوڑا سا نیا کام کر لے تو اس نے خدا کی توحید کے اندر شرک کر دیا. کیوں؟ خدا نے تو کہا نہیں، اس نے اپنی مرضی سے کیا تو اس نے شرک کر دیا، توحید کے خلاف ہے. اور اس نے نیا کام کیا، حضور نے نہیں کہا، تو اس نے ختم نبوت کی مخالفت کر دی. وہ نبی بننا چاہتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ نبی بن گیا تو ختم نبوت کے خلاف ہے، توحید کے خلاف ہے. عبداللہ بن عباس نے جب یہ کیا تو اب بتائیں
کہ یہ توحید کے خلاف تھا، ختم نبوت کے خلاف تھا، کیا تھا یہ، کس چیز کے خلاف تھا؟ اور حافظ ابن تیمیہ کی کتاب اقتضاء الصراط المستقیم سے میں نے پڑھ کر بتایا، حافظ ابن تیمیہ نے کہا، امام احمد بن حنبل نے کہا یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں نے نصف شعبان کے ختم قرآن، نصف شعبان کے بارے میں بتایا، مختلف حوالہ جات سے، فتاوی ابن تیمیہ سے بتایا، انہوں نے کہا یہ اچھا عمل ہے، اس کو کرنا چاہیے، کون روکتا ہے؟ ختم قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ختم قرآن کرو، لوگوں کو اکٹھا کرو، جمع کرو۔ میں نے اس پر 2 پروگرام کیے، ابن القیم کی کتاب سے، ابن قدامہ کی کتاب سے، میں نے حوالہ جات آپ کے سامنے رکھے کہ حافظ ابن تیمیہ کی کتاب سے، کہ وہ جمع ہوتے تھے، پڑھتے تھے، کرتے تھے اور لوگوں کو بلاتے تھے، بالکل نیا کام تھا۔ اور جب امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ انہوں نے کہا مستحب ہے۔ اور پھر تراویح کے اندر امام احمد بن حنبل کے عمل میں نے آپ کو بتائے۔ میلاد، اس کے اوپر میں نے اللہ کی رحمت، اس کے فضل، اس کی عنایت سے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے جو توفیق دی، اس کے اوپر میں نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے۔ اور میں نے میلاد کے اوپر اس کو بریک اپ کیا ہے مختلف حصوں میں۔ ایک ہے نفس میلاد، کہ نبی انبیاء علیہ السلام کی ولادتوں کا ذکر کرنا، وہ قرآن سے اس کا ثبوت ہے، حدیث سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کرنا، حدیث سے اس کا ثبوت ہے، کبھی بھی کر لیں۔ اس کے بعد میں نے اس کو ڈیوائیڈ کیا کہ ربیع الاول کے مہینے میں خاص کر کے کرنا اور 12 ربیع الاول کو کرنا، یہ بدعہ حسنہ، اور اس پر علامہ ذہبی کے، ابن کثیر کے، حافظ ابن تیمیہ کا اجر عظیم کے میں نے حوالہ جات دیے۔ یعنی مطلقاً میلاد کرنا سنت سے ثابت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ نے سامنے کھڑے ہو کر قصیدے پڑھے، کب پڑھے، اس کے اوپر میں نے بیان کیا۔ اور میں اس پر یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے میلاد کے اندر جو غلط باتیں ہیں 2-4 ان کی میں نے نشاندہی کی کہ تقریر کو بھی پورا رکھیں، نعت خوانی کو بھی رکھیں، کھانے کے اوپر سادگی کریں، ٹائم کے اوپر کریں۔ اس کے اوپر میں نے علماء کے فتاوے بھی آپ کو پڑھ کر بنائے اس کے اوپر۔ اور ذکر اجتماعی، یہ جو ذکر اجتماعی ہے، اجتماعی طور پر ذکر کرنا، اس کے اوپر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے مسجد سے نکال دیا، میں نے بخاری مسلم سے اجتماعی ذکر کا ثبوت دیا، اور عبداللہ بن مسعود کی روایت جو بیان کی جاتی ہے اس کا ضعف اور محدثین کے اس پر اقوال نقل کی ہے کہ وہ روایت ثابت نہیں ہے، اس کے راوی کمزور ہیں، وہ قابل استدلال نہیں ہے۔ محدثین کے حوالہ جات میں نے کیے، اور محمد بن وضع کی کتاب میں جو اس کے مطابعات ہیں ان کا میں نے رد کیا کہ وہ